اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماڈیول ایمانیات کے باب توحید کا لیکچر نمبر 4، جس کا عنوان المالک ہے، اور یہ صفت المالک پر ہمارا آج دوسرا لیکچر ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت 76 میں ارشاد باری تعالی ہے، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ قل کہہ دو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی بندگی کرتے ہو جو تمہارے نقصان اور نفع کی مالک نہیں، اور اللہ وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ یہاں بھی عیسائیوں کے عقیدے کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ پچھلی صورت میں اس بات کا بڑی وضاحت کے ساتھ اعلان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مریم کے بیٹے ہیں صرف ایک پیغمبر ہی ہیں، تو تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی بندگی کرتے ہو جو تمہارے نہ نفع کی مالک ہے نہ نقصان کی۔ ان چیزوں کا مالک تو اللہ ہے، اور جو تم کہتے ہو، جس چیز کا اعلان کرتے ہو، کسی چیز کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، تو اللہ سننے والا ہے اور تمہارے ہر اعمال کا جاننے والا بھی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا گیا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو نفع اور نقصان کا مالک نہیں، وہ کسی طور بھی خدا نہیں ہو سکتا، یا خدا کے ساتھ وہ شریک نہیں ہو سکتا۔ جب کسی کی بندگی کا اعلان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کی طاقت کو تسلیم کر رہے ہیں اور اپنے اذل ہونے کا، کمزور ہونے کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اس اللہ کے سامنے ہم بہت ہی زیادہ کمزور اور پست ہیں۔ جس کی ہم بندگی کر رہے ہیں وہی طاقت اور قوت کا مالک ہے، تو اس لیے طاقت اور قوت کا مالک وہی ہو سکتا ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرنا یہ بالکل شرک ہے، یہ توحید کے منافی۔ قرآن حکیم کی 16ویں صورت سورۃ النحل کی آیت 73 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، جو آسمانوں اور زمین سے انہیں رزق پہنچانے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا اظہار ہو رہا ہے کہ وہ مالک الملک ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رزق کی ملکیت کا بھی اظہار کیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور طاقت نہیں ہے جو انسانوں کو رزق فراہم کرے۔ تو جب اللہ ہی رازق ہے، وہی اس رزق کا مالک ہے، اور آسمان اور زمین میں جتنے رزق کے وسائل موجود ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اور اللہ ہی ان ذرائع سے انسانوں کو رزق پہنچاتا ہے۔ کسی اور کا اس میں کوئی اختیار نہیں، نہ مستقبل میں کسی کا اختیار ہوگا۔ تو اس لیے اس بنیاد پر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا کسی طور بھی درست نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے دیے گئے طریقہ کار سے جس سے انسانوں کو رزق تقسیم کیا جاتا ہے چھوڑ کر کسی شخصیت یا کسی اور ادارے پر اعتماد کرنا کہ وہ رزق دیتا ہے، اور اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ کسی طور بھی ایک توحید کے ماننے والے کے لیے درست نہیں ہے۔
رزق کے وسائل کو انسانوں کے درمیان تقسیم کرنے کا اللہ نے جو طریقہ بتایا، اللہ نے کچھ لوگوں کو یہ منصب عطا کیا تو وہ تبھی درست راہ پر ہوں گے اگر وہ اسے اللہ کا دیا ہوا رزق سمجھیں اور اسی اللہ کے دیے ہوئے اصول کے مطابق انسانوں میں تقسیم کریں۔ قرآن حکیم کی 17ویں سورت سورۃ الاسراء، جس کا ایک نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی آیت 111 جو کہ سورت کی آخری آیت ہے، میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس کی نہ کوئی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ کوئی اس کا سلطنت میں شریک ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کا مددگار ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ اس آیت میں یہ واضح کر دیا گیا کہ جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے ساتھ کوئی شرک کے 3 درجے رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی کوئی اولاد ہے تو یہ درست نہیں، اور یہ کہ اس کا کوئی ہمسر ہے جو اس کے ساتھ شریک ہے اس کی بادشاہی کے اندر، تو اس کی سلطنت میں بھی کوئی شریک نہیں، یا یہ کہ اللہ کی ذات میں کوئی نقص ہے اور اس سے زیادہ کوئی طاقتور ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں۔ تمام قوتوں، تمام طاقتوں کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ اس میں ہر قسم کے شریک ٹھہرانے والے، چاہے وہ نصارہ ہوں، مشرک ہوں یا یہود ہوں، ان سب کے ہر طرح کے شرک کا انکار کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کے علاوہ کوئی اور طاقت کا مرکز نہیں، اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے، اور تو جو چیزیں بھی تم ان کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام شرکوں سے پاک ہے۔ اصل میں ان کو کسی نہ کسی طاقت کو شریک ٹھہرانے کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے ماں سوا کوئی اور ایسا مرکز قائم کر دیا جائے جس سے انسانیت کو تقسیم کرنے کا کوئی راستہ مل سکے۔ قرآن حکیم کی 23ویں سورت سورۃ المومنون کی آیت 88 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ، ان سے پوچھو، مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، کہ ہر چیز کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے، وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ بچا لیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس سے کوئی نہیں بچا سکتا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی حکومت کا واضح طور پر اعلان کیا گیا کہ وہ تمام قسم کی حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو دنیا کی حکومتیں لوگوں کے پاس ہیں یہ عارضی ہیں، اگر کسی کی جتنی بہت ہی طویل عمر ہے تو بس اس کی عمر کے ساتھ ہی اس کی حکومت ختم ہو جانی ہے، لیکن اللہ کی حکومت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو اس لیے اللہ وہ ذات ہے جو بچانے والا ہے، اور اگر وہ کسی کو پکڑنا چاہے تو پھر اس سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ اگر تم اس بات کو جان لو تو یہ سب سے اونچے درجے کی بات ہے۔ وہ جو حقیقی بادشاہ ہے اسی کی بادشاہی کو تسلیم کرنا، یہی انسانیت کا سب سے بڑا وقار ہے۔ قرآن حکیم کی 34ویں سورت سورۃ السبا کی آیت نمبر 22 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُم مِّنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ کہ ان سے کہہ دو اللہ کے سوا جن کا تمہیں بہت زیادہ گھمنڈ ہے، زوم ہے، انہیں پکارو. لا یملکون مثقال ذرۃ وہ نہ تو آسمان میں ذرہ بر اختیار رکھتے ہیں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وہ نہ تو آسمان میں ہی ذرہ بر اختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین میں. وما لہم فیہما من شرک اور نہ ان کا ان میں کچھ حصہ ہے. وما لہ منہم من ظہیر اور نہ ان میں سے اللہ کا کوئی مددگار ہے. اب یہاں پر اس بات کا واضح اعلان کر دیا گیا کہ اگر اللہ کے علاوہ تمہیں کسی اور ذات پر، کسی اور ہستی پر کوئی تھوڑا بہت بھی زوم ہے تو پھر پکارو، اس کے علاوہ ان سے مدد مانگو، پھر دیکھو وہ تمہاری مدد کو آتے ہیں. تو یہ ساری طاقت، ساری قوت یہ تو اللہ کے پاس ہے، اور یہ آسمان میں، زمین میں ذرہ برابر بھی، کوئی ذرہ بھر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے. اور جو کچھ اس میں ہے ان میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں. آسمان اور زمین میں جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں. یہ سب کی سب اللہ کی ملکیت میں ہیں، وہی طاقت اور قوت کا مالک ہے. تو اس لیے یہ پیچھے قوم سبا کا ذکر ہوا تھا، سورت بھی اسی نام سے ہے، انہی کو اس بات کی بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں بات کر دی گئی کہ یہ جن نعمتوں پر تم اتراتے ہو اور ان کو کسی اور کے نام پر کرتے ہو، یا انسان انہیں اپنی قوت اور طاقت سمجھتا ہے، تو بڑی وضاحت کے ساتھ اعلان کر دیا گیا کہ یہ طاقت اور قوت تو تمہاری بہت ہی محدود اور کسی کوئی پائیداری نہیں ہے اس میں. اس میں تم جو ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہے اس پر بھی تمہارا اختیار نہیں. یہ تمام کے تمام اختیارات آسمان اور زمین اور اس کے درمیان میں جتنی نعمتیں ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سب کا مالک اللہ ہے. باب توحید پر یہ ہمارا چوتھا لیکچر، جو اللہ تعالیٰ کی صفت المالک کا دوسرا لیکچر تھا، یہاں پر مکمل ہوتا ہے. صدق اللہ العظیم.